آج ہم ایک ایسے نوجوان کی کارگزاری بیان کریں گے جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں کس قربانی سے قربان کی اور کیسے اس کی عاشقانہ موت آئی، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فیصل آباد کے شورا میں ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے بھائی عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑا انہوں نے فیصل آباد میں کام کیا، بڑا تبلیغ کا کام کیا، حتیٰ کہ 45 یا 40 ملکوں میں دعوت و تبلیغ کی نیت سے وہ نکلے۔ آج سے 3-4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اور ان سے جو ہے ایک مجھے بہت گہرا تعلق تھا میرا ان سے۔ تو میں کوشش کرتا تھا کہ تعلیم جو ہے نا، اگر رائمنڈ میں جب الگ الگ شہروں کے جو حلقے ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا تھا کہ ان کے حلقے میں جا کے میں ان کی تعلیم سنوں۔ تو دوران تعلیم ہے نا بڑے یہ، فیصل آباد میں مرکز میں بھی میری کئی دفعہ تشکیل ہوئی ہے، تو وہاں بھی ان سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی ان کا بیان سنا۔ تو ان سے میں نے ایک نوجوان کی کارگزاری سنی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کراچی کا ایک نوجوان تھا جس کا نام فیضان تھا۔ فیضان نے اپنی جوانی جو ہے جیسے تیسے گزری، کبھی نماز پڑھی، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ رکھا، کبھی روزہ نہیں رکھا۔ پھر فیضان جو ہے تبلیغ والوں کے ہتھے چڑھ گیا، اللہ کی اس پہ رحمت ہوئی، اللہ کا اس پہ احسان ہوا۔ تو فیضان نے جو ہے پہلے تین دن لگائے، کئی دفعہ 3 دن لگاتا رہا، پھر اس نے جو ہے ایک ساتھ 4 مہینے کی نیت کری۔ 4 مہینے جب وہ لگا کے نوجوان آیا تو اس کے اندر ایسا امت کا غم پیدا ہوا، اس کو یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، اب کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اس کو یہ ہوتا کہ لوگ جو ہے گناہوں بھری زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی شراب پی کے جو ہے دنیا سے جا رہا ہے، کوئی زنا کے اڈے پہ پہنچا اور وہاں سے فارغ ہوا، کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ اور آج کل ایسی موتیں ہو رہی ہیں، کوئی جو ہے موبائل میں غلط جو ہے اس کو یوز کر رہا ہے، اور جو ہے رات کو جو ہے صبح اس کو اٹھانے آئے گھر والے، اس کی موت آ چکی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ ایک لڑکی کی اس حالت میں موت آئی کہ اس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا اور اس کی موت آ چکی تھی۔ اور جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کی ہڈیاں جب گرپ ہوتی ہے آپ اس کو نہیں کھول سکتے۔ اب کسی مردے کو آپ اذیت دینا ایسا ہے جیسے زندہ کو اذیت دینا، مردے کی بھی ہڈی آپ نہیں توڑ سکتے، ممانعت ہے۔ تو باقاعدہ فتویٰ لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر اس کی انگلیاں کو توڑنے کا مسئلہ بنے تو آپ اس کو ریموٹ کے ساتھ ہی دفن کر دو، اس کی انگلی کو نہ توڑو۔ یعنی اتنی گرپ سے اس کی ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس لڑکی کو ریموٹ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے جو جیسا مرے گا ویسے ہی اٹھے گا۔ اور ایک آدمی اگر گناہ کرتے مرا تو اس کی موت کیسے آئی ہوگی؟ تو فیضان کو یہ درد ہوتا کہ لوگ جو ہے نماز سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، ذکر اللہ سے دور ہیں، پورا رات کے جو ہے 10 گھنٹے موبائل یوز کرنا آسان ہے، ایک صفحہ پڑھنا اس پہ موت آتی ہے، موت۔ ایک آدمی روزانہ 1.25 صفحہ بھی پڑھے گا نا تو 365 دنوں میں ایک قرآن اس کا ختم ہو جائے گا۔ ہم گریبان میں جہاں کے دیکھیں کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو روزانہ جو ہے 1 پاؤ، آدھا پاؤ یا 1 پارہ یا 1 صفحہ پڑھتے ہیں۔ خود سوچیں ہم۔ تو فیضان کو یہ درد ہوتا کہ لوگ جو ہے اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو وہ رات کے 11 بجے 12 بجے تک گشتیں کرتا، اور رات کو 12 بجے 11 بجے آ کے کھانا کھاتا۔ بعد اوقات رات کے وہ 1 2 بجے آتا کہ لڑکوں کی محفلیں لگی ہوتی تھی رات کو، تو وہ ان میں سے ہے نا باتیں کرنے بیٹھ جاتا۔ اللہ نے اس کی زبان میں بھی ایسی تاثیر رکھی تھی کہ لوگ 1 گھنٹہ اس کی بات سنتے۔ تو اس کی والدہ ایک دن کہنے لگی کہ تجھے 4 مہینے لگا کے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ اور تبلیغی لوگ، اس کی والدہ بھی، جو مستورات میں جو تعلیمیں ہوتی ہیں، ہر محلے میں عورتوں کی بھی ایک مخصوص گھر ہوتا ہے، وہاں تعلیم ہوتی ہے، وہاں عورتیں جا کے فضائل اعمال کی تعلیم سنتی ہیں، تھوڑی سی ترغیب سنتی ہیں، تو اس سے ایک اللہ سے تعلق، عبادات کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں دیندار بنیں، ہمارے مرد بچے دیندار بنیں، تو اپنی عورتوں کو لازماً جو ہے اپنا تعلیم والے حلقے میں، اور ہر تبلیغی مسجد کی محلے میں یہ حلقہ لگتا ہے، اور لازمی طور پہ لگتا ہے۔
تو اس کا اہتمام کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلوں میں دین ہو، اگر آپ کی بیوی دیندار ہوگی تو آپ کی نسلوں میں بھی دین ہوگا. آپ مریں گے تو آپ کے لیے آپ کی اولاد صدقہ جاریہ بنی ہوئی ہوگی جو آپ کے لیے قرآن حدیث پڑھتی ہوگی. حدیث میں آتا ہے ایک شخص کا جنت میں درجہ بلند کیا گیا تو پوچھا کس وجہ سے؟ فرمایا کہ اس کی اولاد نے اس کے لیے استغفار کیا، اس لیے اس کا درجہ بلند ہوا. حدیث میں آتا ہے جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کا جو ہے گھر جنت میں محل تعمیر ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ذکر سے رک جاتا ہے، وہ محل کی تعمیر رک جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، مرنے کے بعد جو ہے آدمی نے جو صدقہ جاریہ کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی یتیم بچوں کے لیے کوئی اسپتال بنوا دیا، یتیم بچوں کے لیے کوئی مریضوں کے لیے اسپتال بنا دیا، یتیم بچوں کے لیے جو کوئی ایسی جگہ بنا دی، تو جہاں جو لوگ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو روزی رزق بھی مل رہا ہے، ان کے کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا یا اولاد کو دیندار بنا کے چلا گیا، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو فیضان جو ہے اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ میں اور مستورات کی تعلیم میں گئی، میں نے ان کی اولادوں کی کیفیت معلوم کی تھی، تو ان کی اولاد تو ایسے نہیں کہ 12 بجے تک گشتیں کر رہی ہیں. تو فیضان نے بڑا خوبصورت جواب دیا اپنی والدہ کو کہ اماں کلاس میں ایک ہی لڑکا فرسٹ آتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نگاہ میں اس کام میں جتنی قربانی دے سکتا ہوں دے دوں تاکہ میں آخرت میں فرسٹ آؤں. تو اس کی والدہ یہ سن کے بڑی متاثر ہوئی. پھر وہ فیضان تبلیغ وقت لگاتا چلا گیا. پھر پہلے جو ہے تبلیغ میں جو جماعتیں نکلتی تھی ان کی آج سے 10 سال پرانی، ان کی یہ ترتیب ہوتی تھی کہ جب سال کی جماعت کوئی نکلتی تھی تو وہ سال کی جماعت میں بعض جماعتیں یا اکثر جماعتیں ایسی ہوتی تھی جو حج کر کے آتی تھی کہ اس بہانے ان کا حج بھی ہو جاتا تھا، اور وہ کیا کرتے 40 دن جو ہے مکہ مدینے کے اطراف میں جو لوگ مختلف دنیا سے آتے تھے ان کو تبلیغ کرتے، تبلیغ کے کام سے جوڑتے تھے، تاکہ اب وہاں تو 200 ملکوں کا بندہ اینی ٹائم موجود ہے، تو وہ ان میں وہ محنت کرتے تھے 40 دن یا 2 مہینے جو وہاں ٹھہرنے کی جو اس وقت ترتیب ہوتی، تو 2-3 مہینے وہاں ٹھہر کے 7-8 مہینے دوسری شہر میں دوسرے ملک میں محنت کرتے، جیسے فرانس تشکیل ہو گئی، لنڈن تشکیل ہو گئی، امریکہ ہو گئی، یا تو کہیں بھی تشکیل ہوتی 8 مہینے وہاں گزارتے، 3 سے 4 مہینے مکہ مدینہ میں یا ریاض میں گزارتے. تو اب یہ ترتیب حضرات نے مشورے سے ختم کر دیے. تو پھر کیا ہوا، واپسی سے انہوں نے حج بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، حج کے بعد بھی کئی دن یہ لوگ محنت کرتے رہے. واپسی سے 1 دن پہلے، جو 3 دن پہلے فیضان کو شدید بخار ہوا، اور تیسرے دن اسی بخار کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کی والدہ کو فون کیا گیا کہ بھائی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم اس کی میت کو لانے کی ترتیب بنائیں کہ نہ بنائیں یا وہیں دفن کر دیں. اس کی والدہ اتنی اللہ والی، وہ کہنے لگے وہ جن راہوں کا مسافر ہے، وہ اللہ کے راستے میں اس کی موت آئی ہے، اس کو اسی جگہ دفن کرو، مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگ اس کو اسی جگہ دفن کر دو. پھر اس کو مشورے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں اس کو جگہ ملی، وہاں اس کو دفن کیا گیا کہ قیامت کا دن آئے گا تو عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوں گے کہ اے اللہ، میں آپ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا، آپ کے اور جو ہے دین کو پھیلایا اور میں شہید ہوا. تو یہ فیضان بھی کہہ سکے گا، اللہ میں نے آپ کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑا اور یہاں آ کے میں تبلیغ کرتا رہا اور آپ کے راستے میں آ کے میں شہید ہوا. تو میرے عزیزوں، کوشش کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ ہمارا کہ دعوت و تبلیغ کے کام کو ہم اپنا کام بنائیں، اپنی زندگی کا اڑنا بچھونا بنائیں، کہ قیامت کے دن ہمارا حشر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو، اور جو ہے آپ سے ہم خوشی سے ہمیں آب کوثر پھیلائیں اور یہ کہیں کہ یہ میرا وہ امتی ہے جس نے انبیاء اور صحابہ کی طرح دین کو پھیلانے میں مدد کری. اور پھر ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جو جتنا زیادہ دیندار ہوگا، دین کے کام کو کرنے والا ہوگا، جنت میں اس کو آپ سے سم کا پڑوس ملے گا. تو بھائی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا تعلق خالق سے جوڑیں اور
مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں، اور اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ بغیر قربانی دیے نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں۔ تو بھائی یہ میں اللہ کے لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں، اپنا وقت لگا رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریں اللہ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، تروز تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور آگے پھیلائے۔ اور مزید بہترین اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔